یہ ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی ڈنڈی بھی لگی ہے، اور ڈنڈی کس کے ساتھ لگی ہے؟ ابے کے ساتھ بڑی ڈنڈی لگ گئی ہے، تھوڑی نہیں لگی، واوی لگ گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ مصرع پڑھا تو شاہد قادری صاحب نے ہے، تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ کوئی کہنا نہیں پت کارا ماما یار، عجیب تماش بھی نہیں ہے بھائی، کسی کا پتر گھر نہ باپ کو نیند پڑتی ہے، عجیب تماش بھی نہیں ہے یار۔ یہ ہمارے معاشرے میں باپ سے بڑی ڈنڈی لگی ہے، نہیں ہے۔ اور ہم بڑا ظلم کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤں ماں باپ یہ بھی بڑے کلیجے والے ہوتے ہیں۔ ہم لائیو انسلٹ کرتے ہیں باپ، یہ میری ماں کی دعا ہے، ابا با دعا کرتا رہے، نہیں بتاؤ مجھے یار، کیا ابا دعا کرتا رہے یا اللہ میرے منڈے میں گڈی نہ دیں؟ لائیو انسلٹ کرتے ہیں ہم اپنے باپ کی، لائیو انسلٹ بالکل اس کے منہ پہ اس کو دکھاتے ہیں، یہ میری ماں کی دعا ہے۔ تو کیا ابے نے دعا نہیں کی تھی؟ یار عجیب تماش بھی نہیں ہے، نہیں لکھوانا تو یہ لکھاؤ یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے یار۔ ہاں باپ، اور حضرت جی یہ آپ تب سمجھو گے جب آپ باپ بنو گے کہ باپ ہوتا کیا ہے، اور باپ کس طرح اپنی اولاد کو لہو پلا کے جی جوان کرتا ہے۔ میرے والد صاحب وابڈا سے ریٹائرڈ ہیں، وابڈا میں، تو بعد میں لائن سپرنٹینڈنٹ ہوئے میرے والد صاحب۔ پہلے میرے والد صاحب لائن مین تھے جو کھمبے پہ چڑھ کے کام کرتے ہیں، اور میرے والد صاحب کے اس بازو میں راڈ ہے اور اس پاؤں میں بھی راڈ ہے، 2 بار میرے والد صاحب کھمبے پہ گرے۔ تو پھر مجھے لکھوانا چاہیے میری ماں کی دعا ہے؟ نہیں، وہ میرے لیے کھمبے پہ چڑھا تھا یار، وہ میرے لیے چڑھا تھا۔ اس طرح نہ کرو یار، یہ باپ سے معاشرے نے کیوں دشمنی لے لی؟ اللہ شاید میں تو کوئی بار اپنی موجودگی میں کسی کو نہیں پڑھنے دیتا، میں کہنا بھائی تھلے پڑھ، تھلے پڑھ، میں نہیں تیرے کو ڈنڈی سننی ہے۔ ہاں ماں اور باپ کی شان میں اگر کچھ آتا ہے تو سنا، یہ خالی ماں والا میں نہیں سننا کو بھائی علماء۔ ہاں ایک جگہ جا کے قرآن پاک میں یہ علیحدہ بھی بیان ہوا ہے کہ بھائی ذرا ماں تھوڑی کمزور ہوتی ہے، اسے ذرا ایکسٹرا لاڈ کر لینا۔ باقی تو ہر جگہ یہی آیا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا۔ اور باپ حضرت جی اللہ، میں نے اس دن بھی بات سنائی تھی، ہاں اپنے باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا۔ ہاں یہ وہ باغ ہے، جتنا سونا بو گے اتنا سونا ہی کاٹو گے حضرت جی۔ اس کو مولانا روم نے بھی لکھا حضرت۔ ہاں وہ کوئی باپ تھا نا، بوڑھا ہو گیا اور رات کو کھانسی کرتا تھا، نون نیندر نہیں سی پہنی، ہاں انہیں کہنا کی تیرا ابا ساری رات کھڑا کر دیں، مینوں نہیں نیندر پہنتی، کچھ کر۔ اللہ ظالم بیٹا، وہ گیا جا کے ابا جی دیکھو کہندے نے ماں پیو اولاد دی خوشی خوش رہندے نے، بھی ساری رات کھنگدے ہو تے سانوں جڑا نا نیندر نہیں پہندی، تے تسی جڑا نا اے میرا کمبل لو تے تسی ڈنگراں دے کمرے وچ سو جایا کرو۔ جا وہ تو بات تھا نا اولاد کی خوشی میں خوش رہنے والا، اس نے جناب وہ جو ہے نا کہا جس طرح میرا پتر خوش، تو مولانا روم کہتے ہیں وہ بابے کا پوتا آگے بڑھا، منڈے کا پتر، اور اس نے دادا جی سے نا وہ کمبل لے لیا اور پاؤں پہ رکھ کے نا درمیان میں سے پھاڑ دیا، آدھا جو ہے نا وہ اس نے دادے کو دے دیا، آدھا اپنے پاس رکھ دیا۔ تو باپ اپنے پتر کو محبت کر کے کہتا ہے پتر گھر کمبلاں دا ڈھیر لگا ہے، تو دادے دا کمبل کیوں پاڑ لیا؟ یہ ادھے کمبل دا کی کرنا ہے؟ انہیں کہا بھائی یہ ادھا کمبل ایسے ہی رکھا ہے، جو تسی کھنگو گے نا تانوں ڈنگراں دے کمرے وچ سواؤں گا، ایدا دیکھ تانوں ڈنگراں دے کمرے وچ سواؤں گا۔ ہاں یار یہ تو نعمت ہے، ان کی کھانسی بھی نعمت ہے، ان کی تو کھانسی بھی نعمت ہے، یہ نہیں ملتے، یہ نہیں ملتے۔ اور سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے حضرت، بڑا کچھ آپ کو بازار سے مل جائے گا لیکن یہ نہیں ملیں گے۔ ہاں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو ایک بار مسکرا کے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ لاؤ بازار سے کوئی ایسی چیز حضرت جس کو ایک بار دیکھو تو حج کا ثواب ملے گا۔ اور ایسی ہستیاں یہ نہیں کہ دن میں ایک ہی بار دیکھنا دوسری بار ہی نہیں دیں گے، وہ 1000 بار دیکھ 1000 بار دیں گے۔ ہاں اور قربان جاؤں حضرت یہ تو ان کے لیے بھی ہے جن کے پاس نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نماز جمعہ ادا کر کے اپنے والدین کی قبر کی مٹی کی زیارت کرنے جائے اللہ اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ اور اگر ان کی قبر کی مٹی کی زیارت کرو تو صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اگر ان کی کرو گے تو ہے ہاں۔ اس لیے خوب حضرت جی خوب، جن کے پاس نہیں ہے ان کو پوچھو جا کے حضرت یہ ہوتے کیا ہیں، یہ ان سے جا کے پوچھو کہ ہوتے کیا ہیں حضرت۔ آج مجھے اللہ نے بڑا کچھ عطا کر دیا لیکن حضرت میرے پاس ماں نہیں ہے۔ اور جو باپ کے سینے سے سینہ لگا کے ٹھنڈ پڑتی وہ تو پڑتی کہیں نہیں حضرت، جو ماں کی گود میں سر رکھ کے سکون ملتا ہے وہ تو ملتا ہی کہیں، وہ تو ملتا ہی نہیں حضرت۔ اللہ نے بڑا عروج دیا لیکن ماں نہیں ہے، اس کو میں بتاؤں ماں میں فلانی جگہ گیا لوگوں نے میرا بڑا ہی، اور میں نے اس دن بھی کہا تھا یہ میں کوئی اتنا بڑا بوڑھا نہیں ہوا حضرت جی۔ ہاں یہ جو آنکھیں برس رہی ہیں یہ میری ماں اور میرے والد کی دعائیں ہیں حضرت جی۔ ہاں کچھ بھی نہیں، میرے پاس اس وقت سائیکل ہوا کرتی تھی حضرت، میں اپنی ماں کو سائیکل پہ سیر کروایا کرتا تھا۔ میری جو سب سے پہلی تنخواہ مجھے ملی حضرت، میں نے اسے اپنے ابو جی کو، اس وقت میرے ابو جی کی 60,000 تنخواہ تھی، اور پہلی سیلری مجھے کتنی ملی؟ میں نے ایک فیکٹری میں پیکنگ کا کام کیا، 3,000 سیلری ملی، میں نے اس کے اپنے والد کو سوٹ لے کے دیے، میں نے اس کا اپنی امی کو سوٹ ہم تو حضرت اس کا بدلہ ہی نہیں دے سکتے، خدا کی قسم جتنا ہم والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تم کر ہی نہیں سکتے حضرت۔ ہاں میں بھی بچوں والا ہوں، میں بھی بیوی والا ہوں۔ ہاں میری بیوی کیا کرتی ہے، یہ محبت دیکھو بچے، میں بڑا کچھ دیکھتا ہوں حضرت جی، جب ان کا کچھ لینا ہو نا
तो क्योंकि सियालकोट बड़ा छोटा सा एरिया है, मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है दुकानों पे जाते हुए, लोग पहचान लेते हैं, लोग तस्वीरें खींचनी शुरू कर देते हैं, दुकानों वाले पैसे नहीं लेते मुझसे। अब मेरी मजबूरी है, मैं मस्जिद में बैठा हूं, मैं लाहौर जाकर शॉपिंग करता हूं। अब वहां भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, यूट्यूब ने इतना परेशान कर दिया कि मैं उस दिन, जैसे वो लड़कियां नकाब करके जाती हैं, मैं नकाब करके बाजार में गया, लेकिन पहचानने वालों ने फिर भी पहचान लिया। ये मैं सच कह रहा हूं आपको, लेकिन जाना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊं ये माँ की मोहब्बत क्या है, क्या करती है जी, बाजार जाती है ना, तो बच्चों के साथ लगा के चेक करती है, ए रंग मेरे पुत्र में सोना लगा है कि नहीं लगा। बाजार जब जाती है तो जूतियां लेती है, तो क्या करती है, उनके पांव में पहना पहना के चेक करती है, ये जूती मेरे बच्चे को सोनी लगी है कि नहीं। सच बताना, कभी हमें से को मां को लेके गया बाजार, मां सोना लगा है कि नहीं लगा है, कोई भी लेके जाता है, वो सारी जिंदगी साढ़े चावे हिंदी असी कभी उधर नहीं देखे। बुढ़िया ਨੂੰ पैसे देने जो दिल करता लेंगे, लेकिन कभी भी नहीं बोली है। कभी लेके गए अपनी मां को बाजार, उसके पांव में जूतियां पहना पहना के चेक की, ये जूती मेरी मां को सोनी लगी भी कि नहीं। पुत्र सारा कुछ ही उनको पता होता है, लेकिन क्या करें, वो मां और बाप होते हैं, हाँ पता उनको सारा ही होता है जी, नहीं बोलते हैं जी। हम तो उसका बदला दे ही नहीं। इमाम हसन बसरी कहते हैं, फरमाते हैं, मैंने एक शख्स को तवाफ़े काबा करते देखा, उसने पीछे एक गठड़ी रखी है। मैंने कहा इसको क्या फतह पड़ी कि ये गठड़ी में क्या रखा हुआ है। कहते जब तवाफ से फारिग हुआ, उसने गठड़ी खोली तो अंदर से एक बुढ़िया निकली। आप फरमाते मैंने कहा भाई ये क्या, कहते ये मेरी मां है और मैं यमन से इसको लेकर इसी तरह आया हूं, पूरा हाज इसको कंधों पे उठा के किया है, तो क्या मैंने अपनी मां का बदला दे दिया। आपने फरमाया तुझे पैदा करते हुए जो तेरी मां ने दर्द ज़ह की वजह से पहली चीख मारी थी, तो उसका भी बदला नहीं दे सका अभी तक। इनका बदला कौन दे सकता है। हाँ इनके साथ मोहब्बत करो राती राती इन्होंने पैर दबाओ, इन्होंने पिनियां तेल लाओ जी, हाँ इन्होंने थले अखा बिछाओ, इन्होंने थले दिल बिछाओ जी, फिर देखो तुम क्या बनते हो। देखो तो हाँ ये जिसके पास है, क्योंकि आज हमारे मुआशरे का नहीं है, ये मुंडा वो जाके ना उठे वेट लिफ्टिंग करके बदबख्त सारे तो पहले मां को डराता है। हाँ जी, सबसे पहले बाप को ही डराता है, इसलिए ये इनकी कदर करनी है। ये बाजार से नहीं मिलेंगे। अब मैं ये नहीं कहता कि बीवियों के साथ बुरा सलूक करो फिर मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। हाँ अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक करो। हाँ बीवियों की सुनो जरूर, लेकिन अच्छा सलूक करो। अपनी बीवियों के साथ भी अच्छा सलूक करो। भैणा भी सुनो जरूर, लेकिन नहीं कितने भी डंडी ना मारो, और भैणा ना तो बिल्कुल ही चंगा सलूक करो। हाँ मैंने उस दिन भी वो सुनाया था, मियाँ साहब मैं पीन चढ़ावन गई तो टुट गई मेरिया वंगा। अरे देखो ना हजूर ने क्या तालीम दिया। आपने तो हजरत शीमा के लिए कमली बिछा दी थी। अगर हजूर की सगी बहन होती तो हजूर क्या करते यार। हजूर ने तो शीमा के लिए कमली बिछा दी थी। मैं पीन चढ़ावन गई तो टुट गई मेरिया वंगा, मां आंदी ते होर चढ़ांदी, वीरां कोलू मंगदी पई मैं संगा। हाँ खूब मोहब्बतें निछावर करो अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ खूब अच्छा सलूक करो, और फिर देखो जी फिर रंग क्या लगते हैं, फिर देखो रंग क्या लगते हैं।